फोटो सारा खींचने में बैठे इतना तो बैक साड़ी अच्छा कोई बात नहीं ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم. نے رٹھوا اریام برج ہمیں بنا کر دینا تھا. بنیادی طور پہ 3 سال کی مدت رکھی گئی اس کی تکمیل کے لیے، اور آج میرے خیال میں کوئی 20 سال ہونے کو ہیں. وہ ایک عجوبے کا منظر پیش کر رہا ہے. کیا لائے عمل تیار کرنا ہے، لیکن میری یہ تجویز ہے کہ اس تحریک کو پرتشدد تو نہ بنایا جائے، لیکن حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جب تک بات نہ کریں گے تو بات نہیں بنے گی. میرپور کے اندر ان کا داخلہ بند کریں، چاہے وہ پرائم منسٹر ہے چاہے وہ پریزیڈنٹ ہے. جو بھی اس وقت ذمہ دار ہیں، جو پچھلے گزر گئے، ان کے بارے میں بھی یہ تعین کریں کہ کس کا قصور تھا اس میں، ان کو سزائیں کیوں نہیں دی گئی ہیں، اور جو اب موجود ہیں ان کا داخلہ میرپور کے اندر بند کیا جائے جب تک اریام برج کا جو ہے وہ کام شروع نہیں ہوتا. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا آپ لوگوں کا ایک بار پھر بہت بہت شکریہ. اور اس کے لیے یہ میں تجویز کرتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ میرپور کے اندر بے شمار سرکاری گاڑیاں چلتی ہیں. جناب صدر بھی یہاں سے ہیں، یہاں سے منسٹر صاحبان بھی ہیں. تو میری یہ تجویز ہوگی کہ اب ہمارا نیکسٹ قدم جو ہے وہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے. ہم تجویز ہی رکھ سکتے ہیں کہ جب بھی کوئی صاحبان آئیں سرکاری گاڑیوں پہ آئیں، عام لوگوں کو تکلیف نہ دیں. جتنے صاحبان ہیں ان سے آپ گاڑیاں چھین لیں اور ضبط کر لیں تا وقت کہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہے. اب کوئی لاڈ، کوئی عزت، کوئی پیار کا معاملہ نہیں ہے. یہ صاحبان جنہیں ہم الیکٹ کرتے ہیں یہ صرف اس لیے جاتے ہیں کہ اپنی مراعات، اپنی پنشن، اپنی تنخواہیں بڑھا سکیں، عوام کے لیے کچھ نہیں کرتے. اس لیے میری یہ آپ کو تجویز ہوگی کمیٹی صاحبان کو کہ آپ جو ممبران کمیٹی آپ ایسا لائے عمل اختیار کریں کہ یہ مجبور نہیں ہے. گاڑیوں کے لیے پیسے موجود ہیں، دیگر ان کی عیاشیوں کے لیے پیسے موجود ہیں، لیکن میرپور کے لوگوں کے لیے جنہوں نے قربانیاں دی لوگوں کے لیے نہ ہی پیسہ ہے، نہ ہی پل تکمیل ہو رہا ہے، اور نہ ہی کوئی پروجیکٹ تکمیل ہو رہا ہے. چک اریام برج اور ہمارا بشارت شاہد ہائی اسکول پلاک جو ہیں یہ مٹی کو بہا کر لے جائے گا. ڈیم کو اسی مٹی نے روکا ہوا ہے جہاں پورا زور ہے اس کا. یہاں پر دونوں طرف پانی موجود ہے، نیچے سے اس کی نکاسی ہے. وقتی طور پر یہ کمیشن کے چکر میں اربوں کا نقصان ہو چکا ہے. اس کو چھوڑ دیں، اس کو نیچے سے تھوڑا پختہ کریں اور مٹی ڈال کر اس کو قابل استعمال بنا لیں. باقی تجویزیں اسٹرکچر ہم 10 سال سے سن رہے ہیں کہ اب آ رہا ہے، اب امریکہ کا یہ چائنا سے اب سودا ہمارا ہو گیا ہے. یہ پتہ نہیں اگلی نسلیں دیکھیں گی. تو یہ میری ایک تجویز ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں بھی یہاں بیٹھے ہوئے جمع کر رہا تھا کیلکولیٹر سے. 20 کلومیٹر سفر کم ہوتا ہے، اور صرف جو گاڑیاں روز سفر کرتی ہیں صرف ان کے ایندھن کی مد میں اگر آپ اندازہ لگا لیں تو کم از کم 50 کروڑ سے زائد سالانہ ایندھن کی بچت ہے. اس سے زیادہ نہ ہو، اس سے کم نہیں ہو سکتی. میں نے زیادہ ٹائم لے لیا. اب آپ کا بہت محسوس کرتا ہوں کہ اگر آپ دیکھیں کہ میرپور سے لے کے چک سواری تک کم از کم 25 سے 30 مال کا جو ہے نا وہ سفر جو ہے نا وہ کم ہوتا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ آدمی کی یہ تجویز ہے کہ ہم جو ہے نا خود اپنی پاکٹ سے بھی حل کریں. یہ بھی تجویز اچھی ہے، لیکن میں یہ محسوس بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں میرپور سے آئے ہوئے مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ہریانہ چک سواری کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج بھی ہمیں اریام چک پل کی یاد آ گئی. میں زیادہ وقت تو نہیں لوں گا، وقت مہمانوں کے لیے ہے، لیکن اتنا ہی کہوں گا کہ ہم اگر کسی دوسرے آدمی کی طرف
حامل کرتے ہیں تو 3 اپنی طرف آتی ہیں. ہم سب اس کے قصوروار ہیں اور یہی ہمارا قصور ہے. جب تک ہم اس میں کوشش نہیں کریں گے ہمارے لیے دوسرا کوئی بھی کوئی کام نہیں کرے گا. میں اس لیے سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے حقوق کے لیے خود کھڑے ہوں, کسی ایک دوسرے تیسرے کی بات نہ کریں. جب تک اپنا حق نہیں مانگیں گے, جدوجہد نہیں کریں گے, اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہوگا. میں ان الفاظ پر اجازت رسول کریم محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر, معزز اراکین کمیٹی, معزز مہمان گرامی اور محترم سامعین, السلام علیکم. انجمن تاجران مرکزی انجمن تاجران چکسواری کی طرف سے جناب معزز مہمانان گرامی, ہم آپ کو دل کی اتھا گرمیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں اور دامے دل میں سکھنے آپ کے ساتھ پورا تعاون کرنے کا یقین دہانی کراتے ہیں. بہت ہی بالکل 1 منٹ میں اپنی بات کے لیے بھی آپ کے ساتھ ہوں. انشاءاللہ آپ کو ہم کو کسی وقت آپ, لیکن صرف یہ ہے کہ اس تاریخ کو آپ نے ابھی تیز کرنا ہے اور اس کے لیے میری تجاویز یہ ہوگی کہ آپ گورنمنٹ کے ساتھ بھی رابطہ کریں, خط لکھیں, ای میل کریں, ان کو بتائیں کہ یہ ہماری تاریخ چل رہی ہے, اس کے بعد جواب دیں. جواب نہیں دیتے کوئی بات نہیں ہے. اس کے بعد آپ اس تاریخ کو اور سرگرم کرنے کے لیے اللہ کائی کمیٹیاں بنائیں جو عوام میں شعور و آگاہی پیدا کریں اور آپ کے ساتھ تعاون میں زیادہ بہتری پیدا ہو. اور جب آپ بڑی کال دیں تو ایک بڑا مطلب ہے ایک عوامی چمگٹا لے کر آپ نکلیں. اور اس کے لیے علامتی ہڑتال پہیا جام پہلی سٹیج ہو, دوسری سٹیج پوری ہڑتال ہو, لیکن یہ بھی اپنے عوام کو تکلیف دینے والی بات ہے. میری تجویز یہ ہوگی کہ آخری سٹیج پر آپ منگلا گرڈ اسٹیشن پر قبضہ کریں اور پاکستان کی بجلی بند کریں, آزاد کشمیر کی بجلی بند کریں تاکہ ان کو تکلیف ہو اور ہمارے مسائل سنیں. انشاءاللہ آپ کی قیادت میں مجھے پورے وثوق ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ نوبت نہیں آئے گی, پہلے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. میں آپ موجود مہمانوں سے گرامی آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اپنے تعاون کا کھانے کا انتظام کیا گیا ہے, کوئی بھی دوست یہاں سے کھانا کھائے بغیر نہ جائے. آپ کا شکریہ. تجویز دینا چاہتا ہوں, اگر وہ آپ کا مسئلہ حل نہ ہوا, مجھے کہنا کہ آپ نے ویسے ہی فضول سی بات کر دی تھی. سامعین ذی وقار, جب تک اپنے دل میں آپ نے حرارت نہیں پیدا کرنی, جوش پیدا نہیں کرنا, جذبہ پیدا نہیں کرنا, غیرت جیسی چیز آپ نے پیدا نہیں کرنی, اس وقت تک آپ کا مسئلہ نہیں حل ہوگا. مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ آپ نے 3 دن مختص کرنے, 3 دن. جناب صدر, 1 دن آپ نے پورا دن آزاد کشمیر کی تمام سڑکیں جہاں سے پاکستان میں ٹریفک جاتی ہے ان کو بند کریں. 1 دن صرف اس میں ایمبولینس کا گزر ہو. اخلاقی طور پر اگر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا, دوسرے دن چند دنوں کے وقفے کے بعد دوسری ایسی ہڑتال کریں جو 2 دن تک قائم رہیں. اگر اس پہ بھی آپ کا کام حل نہیں ہوتا تو اگلی 3-4 دن کے بعد غیر معینہ مدت تک آپ ہڑتال اور سڑکیں بند کریں, پاکستان کا ناطہ بند کریں, اور پھر دیکھیں کہ آپ کے پاس تمام افسروں کی نگاہیں آپ کے پاس آ کے منتیں کریں گے. امتیاز صاحب آپ کے قدموں میں آ کے گر جائیں گے, عارف صاحب آپ کے قدموں میں لوگ گریں گے, بیوروکریسی تمام لیٹ جائے گی, کہے گی بتاؤ کتنا میں ٹائم دے, کتنے عرصے میں ہم نے پل بنانا. آخر دعوانا الحمدللہ. الیکٹرانک میڈیا کے جنرل سیکرٹری اور اس جو تحریک چل رہی ہے رفیع ریحان برج کے, اس کے انچارج سوشل میڈیا ہیں جناب سید ایاز شاہ صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں وہ یہاں پر تشریف لائے. آپ نے اپنے اگلے مقرر جناب, ان کا بڑا نام ہے ڈڈیال میں, انہوں نے رفائی کاموں کے حوالے سے بڑے کام کیے ہیں اور ان کو میں یہاں پر بلاؤں گا. خواجہ افتخار احمد صدیقی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں. خواجہ افتخار صدیقی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انتہائی قابل عزت چیئرمین رٹھوریاں
पुल तकमील कमेटी के चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर के प्रेसिडेंट राजा इम्तियाज़ साहब, उनके साथ स्टेज पे बैठे हुए मेंबरान कमेटी, हाल में बैठे हुए चकसवारी के मुअज़्ज़ज़ तौर पर ये चेयरमैन साहब और कमेटी एनालाइज करेगी और उसमें से जो वर्केबल होगा उस पर काम होगा। लेकिन एक बात की तसल्ली है, एक बात का यकीन पुख्ता है कि जो कमेटी या जो कमेटी को लीड करने वाले चेयरमैन हैं वो किसी मसलत का शिकार नहीं होंगे। ये वो टेक्निकल नॉन पॉलिटिकल कमेटी है जिसका किसी सियासी तंजीम के साथ तल्लुक़ नहीं है, कोई सियासी वाबस्तगी नहीं है, जिनका सोलली मकसद, सोलली पर्पस एक ही है कि जो हमारा बेसिक हक है वो हमारा बेसिक हक हमें दो। मैं उम्मीद करता हूँ कि चकसवारी की आवाम हो, डडियाल की आवाम हो, कोटली की आवाम हो, मीरपुर की आवाम हो, मीरपुर डिवीजन की आवाम हो, जिस तरह आगे जो अंजुमन ताजना चकसवारी के जनरल सेक्रेटरी साहब ने बात की, तो हर बंदे की एक ही आवाज़ होगी कि आप इस पुल को तकमील के लिए जो भी कदम उठाएंगे, जो भी स्टेप उठाएंगे, उसमें ये आवाम इस कमेटी और चेयरमैन कमेटी के इशारे बिशारे खड़ी होगी। उम्मीद, कभी उम्मीद के साथ कि ये पुल तकमील होगा, नहीं तकमील होगा तो यकीनी तौर पर हर वो इक़दाम होगा जो इन अरबाब अख्तियार को तकलीफ पहुँचाएगा। जब उनको तकलीफ पहुँचेगी तो यकीनन इस पुल की तकमील के लिए वो ज़रूर सोचेंगे। बहुत शुक्रिया। वो मुख्तलिफ लोगों के इंटरव्यूज़ कर रहे हैं और हर रोज़ को जब वो प्रोग्राम करते हैं मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, उनका शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उनको बज़ाहिर इस पुल के ना बनने से कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं है, लेकिन फिर भी वो हमारा और जो हमारे यहाँ पे बसने वाले बहन भाई हैं उनके हवाले से उनको तकलीफ़ है और वो इस तहरीक में अपनी जान डाल रहे हैं। तो अब मैं अपने अगले मुकर्रर जनाब साबिक़ उम्मीदवार असम्बली हल्का LA2 पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मर्कज़ी रहनुमा नज़ीर इंकलाबी साहब से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। और आप सर ये करता हूँ कि ये ब्रिज जो मामला है ये अब चूँकि फोकस इस बात पर है कि ये डोडियाल से, कोटली से, इस्लामगढ़, चकसवारी, ये तमाम जगह से जो है इसका फासला 22-23 किलोमीटर कम होता है और ये लोगों की सहूलत के लिए एक प्रोजेक्ट दिया गया था। लेकिन इसमें जो सारा कसूर है मैं समझता हूँ, मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को शायद उतना ब्लेम नहीं करूँगा जितना आज़ाद कश्मीर की जो साबका जितनी भी हुकूमतें गुजरी है, मैं किसी को भी स्पेयर नहीं करता और ख़ासकर जो बैरोक्रेट्स हैं उनकी वजह से ये पुल जो है वो तकमील को नहीं पहुंचा। वरना ये पुल और फिर जो इसके PD मुकर्रर किया गया है, बात दोस्त कहने से पता है क्यों नहीं डरते, जो कमेटी बनाई गई है इसकी तकमील के लिए जो बनाई गई थी उसकी तो करोड़ों रुपए की करप्शन की है जिसकी वजह से ये पुल डिले हुआ है। वरना ये 2 साल पहले इनके पास इतने पैसे थे, जितना हम इसको डिले करेंगे उतना शायद नुकसान होगा। ये चूँकि आप जो बजट पेश हुए हैं, अगर ये हमारी तहरीक इससे पहले इस एहतियात के बरले में होती तो शायद आज उन पर प्रेशर होता कि बजट में उसके पैसे भी रखते। बहरहाल मैं इस बात पर नहीं कहना चाहता, ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि वो इंतजाम करें। अब भी गुजारिश ये है कि हम यहाँ चकसवारी में आकर बात करेंगे, कोटली में हमने बात की, डोडियाल में की, किसी और जगह भी करेंगे। हम तहरीक जो है ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो पाकिस्तान का उस पर भी आनी चाहिए कि लोगों के मतलब लोगों के ये जज्बात है, लोग इस पर सरापा एहतजाज है। अगर इसका हल निकाला गया तो एक बड़ा एहतजाज होगा। तो मौजूदा हालात में शायद ये पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगा कि हम कश्मीरी जो है पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज करें। पाकिस्तान से पहले उनको गौर करना चाहिए कि ये कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। अगर 2 या 3 अरब रुपया आता, क्या 3 अरब की बात है। अब यहाँ पर आकर आइंदा के अमल जो है वो इसको इस तरह बहुत लंबा जो है मैं नहीं समझता कि अब वक्त है कि ज़रूरत है कि इसको बहुत लंबा किया जाए। इसके लिए कोई बाकायदा शक्ल दी जाए। अब यहाँ पर बात करें तब भी यहाँ कमेटी में बैठ कर बात करें, वहाँ पर फाइनल करें। कोई अब इसको इस तकमील के बराए तक इस जो एजिटेशन है इसको अब जाना चाहिए। तो मैं इन्हीं बातों पर आप दोस्तों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तो मीटिंग है, अब जो वक्त आ रहा है जहाँ बाकायदा प्रॉपर तौर पर एजिटेशन होगी, उसमें दोस्तों से गुजारिश है कि वो उसमें भरपूर तरीके से लें। क्योंकि मीरपुर पर ये हमेशा इल्ज़ाम लगता है। ये पुल ज़रा अगर थोड़ा सा अभी ईमानदारी से सोचें, अगर ये पुल रावलाकोट और बाग में होता तो इसी हालत में रहता, वहाँ पर लोगों ने इनका तिया पाचा कर देना था। लेकिन मीरपुरियों की क्या बात है जी, मंगला पर जो है वो टैक्स लग गया, ठीक है जी कबूल है, जो हो जाता है। मतलब हम वो कहते हैं ना जी कि वो किसी को बादशाह वो बात नहीं करता, वो फिर हमारी उसमें तो हिल आती है।
لیکن بات یہ کہنے گزارش کرنے کی بات یہ ہے کہ اب ہمیں اپنی مطلب عزت غیرت اور قومی علاقائی جو غیرت کا اس کا مظاہرہ کرنا ہوگا. اگر یہ ہم مظاہرہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکمران انشاءاللہ تعالیٰ گھٹنے ٹیکیں گے اور یہ پل جو ہے وہ جلدی مکمل ہوگا. ورنہ جو اگر ہم نے باتوں میں وقت گزارا تو پھر شاید جو ہے میں چونکہ میں اس پل کے سلسلے میں جس دن سے یہ پل سٹارٹ ہوا میں تو اس میں شامل رہا ہوں. مجھے پتا ہے کہاں کیا کیا پرابلم ہوئی. یہاں جو پہنچا یہ آسانی سے یہ بھی نہیں پہنچا. اس پر بھی بہت سی باتیں ہوئی ہیں, اس پر بھی بہت سی تحریکیں چلی ہے, بہت احتجاج ہوا ہے, بہت کچھ ہوا ہے, بہت اس میں سازشیں بھی ہوئی تھی. لیکن اللہ کے فضل سے ایک ڈھانچہ تو بن گیا. اب دربار والا رہتا ہے اس کے لیے جو ہے نا پھر جو جہاں پھنسا ہوا ہے شاید اگر ہم نے بھرپور طریقے سے آواز بلند رکھی تو یہاں رہے گا, ہم اس کو دیکھتے رہیں گے. جی یہ یہاں ایک پل جو ہے نا وہ بننا تھا لیکن نہیں بن سکا. تو میں اسی بات پر تمام دوستوں کا اس بات پر میں تہ دل کے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کی چہروں سے پتہ لگ رہا ہے کہ آپ کو دلچسپی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جب وقت آئے گا آپ بھرپور طریقے سے باہر نکلیں گے. بہت بہت مہربانی, بہت شکریہ. ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کروں گا وہ تشریف آئے آپ نے قرآن کا اظہار فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاضرین مجلس, مجھے پتہ ہے کہ ہم سب یہاں دکھی بیٹھے ہیں. یہ کوئی متاثرین ڈیم یا اس علاقے کے ساتھ ظلم کی داستان کوئی پہلی ظلم کی داستان نہیں ہے جہاں ہزاروں داستانیں ہوئی اور غائب ہو گئیں. ہم خاموش رہے اور وقت کا انتظار کرتے رہے. میں انتہائی قلیل وقت میں دو صرف باتیں بیان کروں گا. ایک تو یہ جو کہا گیا ہے نا کہ خبریں بنائیں, یہ مرکز تک پہنچنی چاہیے. خبریں بنانی نہیں پڑتی, خبریں خود پہنچ جاتی ہیں. خبروں کے لیے حرکت کرنا پڑتی ہے. میں ایک چھوٹی سی بات سناؤں. 83 میں بیرسٹر سلطان محمود چودھری صاحب کی سیاست کا آغاز تھا. انہوں نے شہید چوک میں جلسہ کیا. جلسہ ہوا, جیسا تقریریں ہوئی گزر گئی. تو جو موجودہ نیشنل بینک کی سیڑھیاں اس سے اوپر چڑھے اور ٹیرس میں کھڑے ہوئے تو بیرسٹر صاحب نے کہا کوئی اخباری خبر نہیں بنی, اس کے بارے میں کیا کیا جائے. پریس نے کوئی دلچسپی نہیں لی. تو وہاں ان کے وہ جانسار ساتھی ان کے ساتھ ہی تھے. ایک بندے نے اینٹ اٹھائی, نیچے کھڑے پولیس والے کے سر پر دے ماری. اشتعال ہوا اور پولیس آ گئی اور خبریں بن گئی. بیرسٹر صاحب نے کہا اب نکلو, خبریں بن گئی ہیں. اس لیے کوئی اینٹ اٹھانی پڑے گی تبھی خبر بنے گی, خود بخود خبر وہاں تک نہیں جائے گی. اور یہ کس طرح ہوگا؟ اطاعت اور صرف اطاعت. جب ایک لگن کے لیے اطاعت کریں گے. البتہ میں یہاں ایک چیز چھوڑ کے جاننا چاہتا ہوں, یہاں موجود نہیں ہے. چودھری معظم صاحب تنگیو والے نے مجھے بڑی ایک اہم بات بتائی. انہوں نے کہا ایک طریقہ اور بھی ہو سکتا ہے کہ اگر گورنمنٹ نہ دے, گورنمنٹ سے ہم حاصل نہ کر سکیں تو فرنٹیئر ورکس آرگنائزیشن ہے, بیریا والے ہیں, DHA والے ہیں, HRL والے ہیں, ان سے اگر لوکل کمیٹی جو ہے وہ کنٹیکٹ کر کے کوئی ان سے امداد حاصل کر کے کوئی تکمیل کروا لے تو یہ بھی ایک وے ہے. یہ انہوں نے وے بتایا تھا, میں نے آپ تک پہنچا دی ہے. کمیٹی اس پر غور کر سکتی ہے. احتساب کے بارے میں بھی جو اسٹیج سے بات کی گیا, میں یہی کہوں گا کس نے پیسے کھائے, کس نے کھلائے, یہ وہ جانے. ہمیں پل چاہیے, ہمیں پل چاہیے. جب یہی الفاظ ہمارے سب کے ایک ہوں گے تو میں سمجھتا ہوں پل بن جائے گا. خدا حافظ. میں کسی کے وقت میں رکاوٹ نہیں بننا چاہتا. بہت شکریہ. سائنس غفار صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر, حاضرین محفل, موزین علاقہ, صحافی دوستوں, کمیٹیز کے ممبران, کوٹلی سے تشریف لائے ہوئے احباب, میرپور سے, ڈوڈیال سے, چکسواری اسلام گڑھ سے, السلام علیکم. مجھ سے پہلے بڑی تفصیل بات مقابل صاحب نے کی. میری حاضری ہے, ہمیں پل چاہیے, جس قیمت پہ چاہیے. جو بھی دینا چاہتا ہے, انکوائری ہو, وہ بعد کا معاملہ ہے. مجھے یقین ہے جیسے
اب پہلے بھی ہم نے تحریکیں چلائی ہیں، کچھ نہ کچھ میں فائدہ ملتا رہا، جیسے وہاں تک پہنچا، کبھی کہاں رکاوٹ ہوئی، لیکن لگتا ہے اب کہ بھرپور ایک پوری جملہ سول سوسائٹی، مختلف پارٹیز، مختلف سوچ رکھنے والے لوگ آج متفق ہیں. جیسے کوٹلی میں بھی، ڈڈیال میں، میرپور میں، چکسواری میں، نیکسٹ کہیں بھی اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہا. جیسے جو کمیٹی بنی ہے، ممبران بنے، اس کے صدر بار میرپور صدر ہیں، اسی طرح یہ سلسلہ آج اللہ کرے پہلے اسی صدر کی موجودگی میں، راجہ صاحب کی موجودگی میں پل کا کام سٹارٹ ہونا چاہیے. خدا نہ خواستہ اگر اس میں دیر بھی ہو سکتی ہے، اگر ہوتی ہے تو نیکسٹ جو صدر ہوتا ہے، صدر بار ہو، وہی اس کمیٹی کا صدر ہو. اسی طرح جملہ جو سیاسی لوگ ہیں، سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، وہ متفق ہو کر اس صدر کے سائے یا اس کی سرپرستی میں یہ کام جاری رہنا چاہیے. تو یہ بھی ایک بات ہے، خبر ان کو ہوتی ہے لیکن بے غیرت ہے. خبر ہوتی ہے، بے غیرتی کی انتہا کی گئی ہے ہمارے ساتھ. ہم نے بھرپور کوشش کی جتنا ہو سکتا تھا. انقلابی صاحب کے باقی جملہ عارف صاحب، جملہ دوستوں نے اپنے جو ہمارے ذہن میں آتا تھا، پروٹیسٹ کرنا، فلاں جگہ فلاں فلاں کیا. لیکن یہ جو طریقہ ہے، ہر ایک بندے کا وزن ہے، ویٹ ہے، سیاسی لوگوں کا، سول سوسائٹی کے لوگوں کا، طلباء کا، صحافی دوستوں کا بھی بہت بڑا رول رہا. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا فضل و یقین ہے کہ کچھ مجھے چھوٹی موٹی انفارمیشن ہے کہ پل کا کام سٹارٹ ہوگا. اگر نہیں ہوتا، میری تجویز ہے، جیسے آپ یہاں چکسواری میں یا کوٹلی میں، ڈڈیال میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، نیکسٹ کوئی ایسا ہو، کوئی تھوڑا ٹائم لے کے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے یا وہاں جا کے سب دوست یہ ایسے وہاں جا کے خبر ان کا باپ ہی بنائے گا. پھر ان کو پتہ چلے گا کہ کیا تمہارے ساتھ میرپور والوں کے لوگوں کی کیا زیادتی ہو رہی ہیں. جیسے دوستوں نے کہا راولہ کوٹ میں ہو یا پاکستان کے کسی اور حصے میں ہو، تو وہ لوگ اپنا حق لینا جانتے ہیں. لیکن ہماری بھی غفلت ہے، لیکن ہم نے خودکشی نہیں کی، ٹکرے نہیں ماری. اس کے علاوہ ہم نے بھرپور کوشش کی ہے. اس میں بیوروکریسی کا بھی جو قصور ہے، کچھ سیاستدانوں کا بھی قصور ہے، کچھ لوگوں کو میرپور کے ساتھ دلچسپی بھی نہیں تھی، لیکن وہ باتیں ہو گئی ہیں. اب ہم حل کی طرف جانا چاہیے. حل یہی ہے، جیسے ہم یہ بہترین طریقہ ہے جیسے ہم نے جو آپ نے کمیٹی بنائی ہے، اس میں جس طریقے سے کام چل رہا ہے، اگر اللہ کے فضل و کرم سے ہو جاتا ہے، نہیں تو پھر میری تجویز ہے اسلام آباد پریس کلب میں نیکسٹ کو اسی طرح کا بھرپور، اس سے بھی زیادہ محنت کر کے وہاں میں پریس کانفرنس یا وہاں پہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے. میں بھی اجازت چاہوں گا. تھینک یو اللہ.